الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں پچھلے پروگرام سے ہم نے ایک اور موضوع کا انتخاب کیا تھا، اور وہ ہے وقار مومن، اطمینان وقار۔ اور شریعت یہ کہتی ہے کہ قرآن بھی حدیث بھی کہ مومن کسی بھی موقع پہ ایسا کوئی کام نہ کرے کہ اس کی شخصیت کا وقار زائل ہو۔ تو یہ میں آپ کو عرض کر رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وقار کا لحاظ رکھنے کا حکم دیا ہے، تو ہم کس طریقے سے اپنا احتساب کر سکتے ہیں، اور کن کن امور میں ہمارا وقار زائل ہوتا ہے یا کن امور سے ہمارا وقار زائل ہوتا ہے، اور کون سے اعمال اختیار کریں تو اس سے شخصیت میں ایک شخصیت باوقار ہوتی ہے، ایک رعب و دبدبہ قائم ہوتا ہے، اور ہم دیکھنے والوں کی نگاہوں میں اچھے بنتے چلے جاتے ہیں۔ اب یہاں دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، بعض ایسے ہوتے ہیں جنہیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ آپ ان کے سامنے بولیں کہ اپنا وقار اچھا کریں، بولتے ہیں یار اپنا چھوڑو یار، یہ تکلف چھوڑ دو، اپنے جیسے زندگی گزارنے دو۔ ان کو اس بات کا نہ شعور ہوتا ہے اور نہ کوئی احساس کہ کوئی ہمارے بارے میں کیا رائے قائم کر رہا ہے۔ سینکڑوں اچھے لوگ ان کو برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں، انہیں نفرت کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، کوئی ان کو چھچورا کہہ رہا ہوتا ہے، اور کوئی اور غلط قسم کے الفاظ ادا کر رہا ہوتا ہے، لیکن ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی، دیکھی جائے گی، بس ٹھیک ہے ایسی چلو۔ بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جو اس قسم کی باتوں کو سن کر شرمندگی محسوس کرتے ہیں، پھر وہ جھیپ مٹانے کے لیے کچھ بول دیں تو الگ بات ہے، لیکن وہ ندامت محسوس کرتے ہیں کہ نہیں یار ہم غلط کر رہے ہیں، دیکھو یہ اچھے لوگ بھی ہمیں برا کہنے لگے ہیں۔ لیکن وہ کوئی عملی کوشش نہیں کرتے اپنے آپ کو بہتر بنانے کے لیے۔ 4 دن یہ قلب پہ کچھ احساس رہتا ہے، اور 5ویں دن پھر اسی پرانی حرکت پر آ جاتے ہیں۔ ہاں کوئی ایسی شخصیت آ جائے تو تھوڑا سے ریزرو ہو جاتے ہیں، ورنہ پھر چھوڑو۔ اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جو بہت اچھے لوگ ہوتے ہیں، وہ ایسی باتوں کو اگر کوئی خدا نخواستہ وقار کے خلاف ہو جائے تو فوراً اس کو نوٹ کرتے ہیں، یا کوئی نشاندہی کر دیتا ہے تو فوراً احتساب کی طرف آتے ہیں اور اس کو اپنے سے دور کر کے شخصیت کو باوقار بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کی رضا کو ملحوظ رکھتے ہیں۔ اپنی نفسانی خواہشات کو بنیاد بنا کر اپنے آپ کو بے عزت کرنا، اپنی عزت نفس کو مجروح کرنا، اپنے آپ کو مقام ذلت پر پیش کر دینا، یہ چیزیں ان کو اچھی نہیں لگتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ برا ہے، ہم اپنے اللہ کے لیے اپنے آپ کو باوقار بناتے ہیں۔ اور سب سے اعلیٰ جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں کہ کسی کے احساس دلانے کی ضرورت نہیں، خود ان کی خاندانی تربیت کچھ ایسی ہوتی ہے، اور کچھ اللہ کی طرف سے گاڈ گفٹڈ بھی ہوتا ہے، یہ ایک اللہ تعالیٰ طبیعتوں میں رکھ دیتا ہے کہ خود انسان اس کا باطن اس کو گائیڈ لائن دیتا ہے۔ اگر وہ کوئی مروت کے خلاف کام کر بھی دیتا ہے نا، تو اندر سے ایک اس کو کھوکھلا پن سا لگتا ہے، ایسا لگتا ہے کچھ کھو گیا ہے، کچھ ہوا ہے۔ اب توجہ اگر نہیں جا رہی تو الگ بات ہے کہ وہ سوچتا ہے کہ کیوں ایسا مجھے اپنا باطن کھویا کھویا سا لگ رہا ہے۔ پھر اس کو احساس ہوتا ہے کہ اچھا میں نے فلاں وقت میں لوز ٹاک کر دی تھی، میں نے کچھ لوگ دیکھ رہے تھے حالانکہ، اور پھر بھی میں نے بدنگاہی یا کوئی بھی آوارہ نظری کر دی تھی، یا میں نے ایسے کوئی حرکت کر دی تھی کہ جو نہیں کرنی چاہیے تھی۔ تو پھر وہ بہرحال اس کے اوپر نادم ہوتا ہے، اور پھر دوبارہ اسی باوقار زندگی کی طرف لوٹ جاتا ہے۔ تو مجھے اور آپ کو سب کو سوچنا چاہیے، اپنے آپ کو بے وقار نہ بنائیں، نہ لوگوں کی نگاہوں میں، نہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی نگاہوں میں۔ ہر شخص کو پہلی بات تو یہ کہ وصف ایمان سے متصف کرتے ہی اللہ تعالیٰ نے سب کو وقار دیا ہے۔ اب اس وقار کو اپنے ہاتھوں سے آپ بیکار کر دیں، اسے زائل کر دیں، اور اپنے آپ کو بے وقار بنا لیں، یہ ہماری مرضی ہے، اور چاہیں تو اپنے آپ کو بہت زیادہ باوقار بنائیں۔ تو اسی کا میں آپ کو بتا رہا تھا کہ باوقار بننا دنیا میں بھی عزت دلواتا ہے، ضمیر بھی مطمئن رہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی بارگاہ میں درجات بلند ہوتے ہیں۔ دیکھیں نا، یہ آپ کو آیت میں نے سنائی تھی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، کہ اللہ تعالیٰ کے خاص بندے وہ ہیں کہ جو زمین پر نرمی کے ساتھ چلتے ہیں، دھمک کے نہیں، چھچوری حرکتوں کے ساتھ نہیں، بڑے پولائٹلی۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب ان سے جاہل کچھ الٹی سیدھی بات کرنے لگتے ہیں تو یہ سلام متارکت پیش کر دیتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے، تم اپنا رستہ لو، ہم اپنا، ہم آپ کی طرح جہالت پر نہیں اتر سکتے ہیں کہ جس طریقے سے آپ ایک دم گریبان پہ ہاتھ ڈال دیا، جس طرح آپ لال پیلے ہو گئے، جیسے ایک دم ہائے پر ہو کے آپ کی زبان سے غلیظ باتیں نکلنے لگی، آپ سینے پہ چڑھ کے آ گئے، یہ ہمارا کام نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ آپ
سکون سے رہیے، ہم بزدل نہیں ہیں، ڈرپوک نہیں ہیں، لیکن اس طرح کی غلط حرکتیں بھی نہیں کریں گے۔ ہمارے اللہ تعالیٰ نے اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ یہی وجہ اب دیکھیں، جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فاتح مکہ کی حیثیت سے مکۃ المکرمہ میں داخل ہوئے، آج کسی کو بھی کوئی منصب ملتا ہے وہ اپنی ذرا روب دبدبہ دکھاتا ہے، بڑا سا پروٹوکول ہوتا ہے، اس کو حاصل ہوتا ہے، موبائلیں آگے چل رہی ہیں، پیچھے چل رہی ہیں، راستے بند ہیں، لوگ بیچارے کھڑے ہیں، 2 گھنٹے دھوپ میں کھڑے ہیں، ان کو اسی میں اپنا وقار نظر آتا ہے اور وہ اسی سے اپنے حظ نفس محسوس کرتے ہیں اور خوشی محسوس کرتے ہیں۔ اور ایک طرف میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جان کے پیاسے تو ان کے بھی تھے، قتل پر تو آپ کے بھی بہت سے لوگ در پہ تھے، دور سے تیر مار سکتے تھے، نیزہ مار سکتے تھے، وہ آپ پر حملہ کر سکتے تھے۔ تو یہ نہیں ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو سیکورٹی کی ضرورت نہیں تھی اور آپ مطلب آپ کی جان کو کوئی خطرہ نہیں تھا، وہ تو کافر تو بڑے دشمن تھے، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہترین رول ماڈل بن کر دکھایا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی باوقار طریقے سے مکۃ المکرمہ میں انٹری فرمائی ہے۔ روایت میں آتا ہے آپ اونٹ پر بیٹھے ہوئے تھے، اونٹ پہ جب آدمی بیٹھتا ہے تو سیدھا اس طرح ہوتا ہے، لیکن میرے آقا جھک گئے اور اتنے جھکے کہ آپ کا سر مبارکہ اونٹ کی گردن سے جا کر لگ گیا، اس طرح بالکل جھک گئے تاکہ عاجزی کے ساتھ تواضع کے ساتھ چلوں، میں اندر داخل ہوں۔ اگر میں سیدھا کھڑا ہوتا ہوں تو دیکھنے والے گمان کر سکتے ہیں کہ آج بڑے سیدھے اور اکڑ کر آ رہے ہیں، کوئی متکبر ہونے کا گمان کر سکتا ہے۔ اور پھر قیامت تک کے چونکہ حکماء کے لیے، حاکموں کے لیے ایک بہترین درس قائم کرنا تھا، اس لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت فرمایا کہ جب تمہیں کسی پہ دسترس حاصل ہو، جب اللہ تمہیں بلندی عطا فرمائے، جب تمہیں کسی پر فوقیت حاصل ہو جائے، تو امتحان ادھر ہی ہوتا ہے۔ اگر آپ ماتحت ہیں، سامنے افسر ہے، تو پھر تو آپ کو دبنا ہی پڑے گا، نگاہیں جھکانی پڑیں گی، ادب سے بات کرنا ہی پڑے گا، اس میں کون سا کمال ہے؟ کمال یہ ہے کہ سامنے کمتر ہو، آپ اس کو ذلیل کر سکتے ہوں، بے عزت کر سکتے ہوں، مار سکتے ہوں، اور وہ چوں بھی نہ کر سکتا ہو، اور اس وقت پھر اپنا وقار کا خیال کرتے ہوئے آپ کوئی بھی نازیبہ حرکت نہ کریں، یہ ہے کمال۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ایسے بندوں کو اپنا خاص بندہ قرار دیا ہے، اس لیے معلوم یہ ہوا کہ وقار حاصل کرنا، اپنی شخصیت کو باروب بنانا، ایک باوقار شخصیت بنانا، یہ کوئی مطلب آسان کام بھی نہیں ہے اور معمولی بات بھی نہیں ہے، بہت بڑی بات۔ اب اس قسم کے لوگ اگر کوئی ہوں، ان پہ طعنہ زنی کرنے والا پھر ابو جہل ہی ہو سکتا ہے۔ جیسے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اتنی باوقار شخصیت، اس کے باوجود کفار مکہ نے آپ پر بھی طعنہ زنی کی ہے، آپ کو جادوگر کہہ دیا، کاہن کہہ دیا، معاذ اللہ شاعر کہہ دیا، مجنون تک کہہ دیا، لیکن کیا ان کے کہنے سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وقار پر کوئی فرق پڑا؟ یقیناً نہیں۔ سمجھانا یہ مقصود ہے کہ ایک بے وقار ہوتا ہے، اس پہ بھی لوگ حملے کرتے ہیں، ایک باوقار ہوتا ہے، اس کے لیے بھی زبان دراز کرتے ہیں۔ فرق یہ ہوتا ہے کہ بے وقار تو پہلی بے وقار ہے، اس کی بے وقاری میں اضافہ ہوتا ہے۔ اگر 4 اور اس پہ کمنٹس پاس کر دیں اور بیڈ کمنٹس ہوں تو اس کے وقار زائل ہوگا، لیکن جو باوقار ہوتا ہے، جو اس کے لیے کچھ بولتا ہے، وہ خود بے وقار ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی عزت گرا دیتا ہے اور اس کی عزت میں اضافہ ہی فرماتا ہے۔ اس لیے ہمارے گھروں میں رہنے والی بہنیں بھی ذرا اس کو تھوڑا سا غور کریں، اور جو ہمارے بھائی ہمیں سن رہے ہیں، مختلف شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھتے ہیں، وہ بھی توجہ فرمائیں۔ تو میں نے پچھلے پروگرام میں آپ کو کہا تھا کہ ایک ہوتا ہے اپنی سوچ اور فکر کے ذریعے وقار قائم کرنا، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں باوقار بننے کی کوشش کرنا، کہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ کا مرکز ہمارا قلب ہوتا ہے، اور ہمارے ذہن میں آنے والے خیالات جن کو ہم جان بوجھ کے جگہ دیتے ہیں، وہ اللہ اچھی طرح جانتا ہے، ان میں کوئی بے وقاری اور گندگی نہیں ہونی چاہیے، وہ بالکل پاکیزہ خیال ذہن میں آئے۔ اگر فضول قسم کا آئے تو اس کو روکیں، لڑنا ہوگا اپنے آپ سے، اور کوئی پاکیزہ خیال آنا چاہیے، اور یقینی سی بات ہے اسی وقت آئے گا جب آپ پاکیزہ سنیں گے، جب آپ پاکیزہ دیکھیں گے تو وہ منظر ذہن میں آتا ہے۔ اس طرح پاکیزہ باتیں کریں گے، اس سے بھی ذہن میں ایک اچھا اثر پیدا ہوتا ہے۔ تو آپ نے پاکیزہ چیز پڑھی ہے، کوئی اچھا بیان سنا ہے، اچھے لوگوں کی صحبت میں رہ کے پاکیزہ باتیں سنی ہیں، تو یہ چیزیں پھر ہمارے ذہن میں آ جاتی ہیں اور پھر یہ گردش کرتی ہیں۔ اس کے برعکس اگر ہم گندی صحبت میں رہتے ہیں، گندے گندے جملے ذہن میں آتے ہیں، گندے مناظر دیکھتے ہیں، وہ پورے ڈائلاگ اور مناظر ہمارے ذہن میں، اس طرح گندا لٹریچر اگر کوئی پڑھتا ہے انٹرنیٹ وغیرہ پر، تو وہ پورے کے پورے جملے ثبت ہو جاتے ہیں،
اور پھر اسی وجہ سے پھر انسان مطلب بعض اوقات تو یوں کا ہوتا ہے کہ کوئی گندہ اس نے سوچا وغیرہ تو اس کو ایسا لگتا ہے جیسے ساروں کو پتہ چل گیا ہے کہ میں نے کیا سوچا ہے، اور دوست وغیرہ ہوتے بھی بولتے ہیں کیا سوچ رہا ہے، میں پتہ ہے تو کیا سوچ رہا ہے، حالانکہ وہ پتہ نہیں ہوتا، لیکن یہ جھنپ جاتا ہے کہ یار کہیں پتہ تو نہیں چل گیا ان لوگوں کو، یعنی خود اپنی نگاہوں سے انسان گر جاتا ہے، یہ قطعاً غیر مناسب ہے۔ ایسے آپ کو کہا تھا کہ آوارہ نظری کسی مقام پہ نہیں ہونی چاہیے، نظر کی حفاظت، پھر جو آپ سن رہے ہیں اس میں بھی وقار کا لحاظ کے خلاف شرع بات نہیں ہونی چاہیے، کوئی اگر گندی باتیں کر رہا ہے تو کان لگا کر سننا، ان کے ساتھ بیٹھنا، پھر ٹھٹے لگانا، پھر ہاتھ پہ ہاتھ مارنا کہ یار تو نے بہت زبردست جوک سنایا ہے۔ وقتی طور پہ اگر کسی نے گندہ جوک سنا کر آپ کے پاکیزہ قلب میں کوئی راحت کا سامان پیدا کر بھی دیا تو سوچئے کہ اس سے کیا ہمارے وقار میں اضافہ ہوا ہے؟ بے وقار، بالکل بے وقاری۔ اور ہم ایسے لوگوں کے درمیان ہوتے ہیں جو خود اپنے وقار کے خیال نہیں رکھتے، تو ہم بھی اپنے وقار کو بیچ دیتے ہیں ایک طریقے سے، چند گندی باتوں کے بدلے میں، چھچورے جملوں کے بدلے میں، تھوڑے سے گندے لطیفوں کے بدلے میں، کہ جائے شخصیت کا وقار بھاڑ میں، ارے یار یہ تو سب ایسے ہی ہیں، انہی میں تو آپ کو وقار بنانا ہے، یہی تو کمال ہے۔ اور سب سے بڑی بات جیسے میں نے کہا کہ یہ مخلوق تو پھر ضمنی حیثیت رکھتی ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی بارگاہ میں ایک وقار ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے پھر بولنے میں، یہ ہماری بات چل رہی تھی، ہماری بعض بہنیں ہوتی ہیں، دیکھیں گھر میں لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، 2 منٹ پہ نچلی سطح پر آ جاتی ہیں، اتنے گندے گندے الزامات لگانا شروع کر دیں گی اور بہت زور زور سے چیخیں گی، اتنی زور سے چیخیں گی کہ محلے میں 50 گھر ادھر 50 گھر ادھر تک آواز جائے گی، والیوم تو ایسا ہوتا ہے نا ان کا بڑھاتے چلے جاؤ ختم ہی نہیں ہوتا، چیخ چیخ کے باتیں کریں گی، برتن اٹھا کے پھینکیں گی، اس سے ایک عورت کا وقار زائل ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے محلے میں جب لڑائیاں ہوتی ہیں تو دروازے کھول کے کھڑی ہو جائیں گی کہ وہاں سے چیخ رہی ہے، یہاں سے چیخ رہی ہیں، تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس سے بھی مطلب وقار زائل ہوتا ہے، خصوصاً جب بڑی عمر کی خاتون چھوٹی عمر کی کسی خاتون سے، جیسے ساس بہو سے لڑنا شروع کر دے اور بہو اس کو باتیں سنا رہی ہو، تو بہو تو چھوٹی عمر کی ہے نا، ساس بڑی عمر کی ہے، اس کا وقار زیادہ ہونا چاہیے، جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے ویسے ویسے وقار بڑھتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ریش مبارکہ میں ایک سفید بال دیکھا، یعنی جب فرسٹ ٹائم سفید بال آیا تو پوچھا یا رب کریم یہ کیا ہے، یعنی حیران ہوئے کہ یہ سارے بال کالے، یہ سفید کیسے نکل آیا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ابراہیم یہ آپ کا وقار ہے، بزرگی ہے۔ تو آپ نے عرض کی یا رب کریم تو پھر میرے وقار میں اضافہ کر دے۔ تو یہ جب آدمی بڑی عمر کا ہوتا جاتا ہے تو اتنی شخصیت باوقار ہونی چاہیے، طبیعت میں ٹھہراؤ ہونا چاہیے، جلد بازی نہیں ہونی چاہیے، گفتگو کرنے میں بھی ایک وقار ہونا چاہیے کہ غلط قسم کے جملے، سطحی قسم کے جملے نہ ہوں، چھوٹے کو ایسی بات نہ کہیں کہ اس کو دل پہ لگے اور وہ جواب آپ کو دے اور پھر وہ گندی بات کرے، اس میں اس کی اتنی بے عزتی نہیں ہے، بڑے کی ہے، لیکن یہ وقار کا خیال نہیں کیا جاتا، اور عموماً اسی طرح گھر میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں اور ہماری بہنیں اپنے وقار کو زائل کرتی ہیں۔ ایسی مرد حضرات اگر آپ ہی کسی سے لڑائی جھگڑا ہو بھی رہا ہے تو آپ کوشش کریں کہ مہذب انداز سے گفتگو کریں، لیکن ایک اللہ تعالیٰ اس کے رسول کے حکم کی پیروی میں اگر انسان اچھے جملے کہے اور سامنے والا غلط بات کہہ رہا ہے آپ نہ کہیں، وہ گالی گلوچ کرے آپ وہی صحیح بات کرتے رہیں، وہ بہت ہی سخت لہجہ کرے آپ نرم لہجہ رکھیں، وہ بہت ہی بلند آواز سے بولے آپ بالکل معتدل آواز رکھیں، آپ دیکھیں گے جتنے کھڑے ہوئے ہوں گے نا سب کی نگاہوں میں وہ بالکل زیرو ہو جائے گا اور آپ ہیرو بن جائیں گے۔ اور آپ اس کے برعکس آپ بھی ایسا کر کے دیکھیں، وہ ایک ہاتھ مارے آپ بھی ہاتھ ماریں، وہ گالی دے آپ بھی گالی بکیں، وہ لال پیلا ہو جائے آپ بھی لال پیلے ہو جائیں، وہ آپ کے گریبان پہ ہاتھ ڈالے آپ بھی اسے گریبان پھاڑ لیں، تو کوئی بھی آپ کے ساتھ ہمدردی حقیقتاً نہیں کرے گا، یا آپ کے لیے اچھا جملہ نہیں بولے گا، یا آپ کی شخصیت کا کوئی وقار ان کے ذہن میں پیدا نہیں ہوگا۔ اس لیے یہ ہمارا حقیقتاً باوقار آدمی کا کام نہیں ہے اس طرح کے جملے زبان سے ادا کرنا کہ بالکل اس کی شخصیت ڈیمیج ہو جائے، تو اس سے ہمیں بچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے کہ یہ چیزیں مناسب نہیں ہیں۔ ایسے ہی آفیسز وغیرہ ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا ان میں ذرا لیگ پولنگ کافی چلتی ہے، خاندانوں میں بھی ہوتی ہے، خیر دوستوں کے درمیان بھی چلتی ہے، لیکن یہ آفیسز میں، فیکٹریز میں بعض اوقات مطلب کسی افسر کی نگاہوں میں اچھا بننے کے لیے، یا پھر کوئی ٹیلنٹڈ اگر کوئی شخص ہے، یہ ہمیشہ یہ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ کلو ذی نعمت محسود، ہر ذی نعمت حسد کیا جاتا ہے۔ ذی نعمت یعنی جس کو اللہ نے کوئی نعمت عطا فرمائی، آپ اچھا کام کرتے ہیں، آپ اچھا بولتے ہیں، آپ مخلص ہیں ادارے سے، آپ وقت پر آتے ہیں اور اچھا معیاری کام کرتے ہیں، تو بعض ایسے ہوتے ہیں جو سفارشی قسم کے ہوتے ہیں اور کام چور ہوتے ہیں، شدید قسم کے کام چور، وہ کام نہیں کرنا چاہتے،
اور وہ کہتے ہیں سارے کام چور بن جائیں، بس تھکا تھکا کام کریں، یہ ٹھیک ہے۔ اب ان میں اگر کوئی اچھا کام کر رہا ہے تو ان کو تکلیف شروع ہو جاتی ہے کہ یہ اچھا کام کیوں کر رہا ہے، اس کی واہ واہ ہوگی، اس کی سیلری بڑھ جائے گی، اس کو بینیفٹس مل جائیں گے، اس کو کم از کم مالک کی طرف سے شاباش ملے گی، تو وہ پھر کھٹکنے لگتا ہے اور پھر یہ اس طرح کی غلط حرکتوں میں ملوث ہوتے ہیں۔ اب اس شخص کو جس کے خلاف کر رہے ہیں اسے اپنے وقار کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ اگر یہ بھی ان کی سطح پر اتر کر یہ چغلیاں کر رہے ہیں یہ بھی کرنے لگے، وہ غیبت کر رہے ہیں یہ بھی جوابات دے، وہ شکایتیں کر رہے ہیں اور یہ بھی جا کے عورتوں کی طرح شکایتیں شروع کر دے، تو جو دیکھنے والے ہوتے ہیں، جو مالکان ہوتے ہیں، جو مطلب کہ مینجمنٹ ہوتی ہے، ان میں بہت سے ذی شعور لوگ ہوتے ہیں۔ اگر آپ اپنی زبان بند رکھتے ہیں، کام سے کام رکھتے ہیں، یہ یاد رکھیں کہ آپ اللہ پہ معاملہ چھوڑیں، دیانتداری سے کام کریں، دیکھیے کیسے غیب سے اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرماتا ہے اور ان کی زبانیں بند ہوں گی۔ لیکن جب ہم بھی انہی حرکتوں میں اتر آتے ہیں کہ ہم جا کر شکایت کرتے ہیں اور پھر اندر سے نفس و شیطان ہمیں کہتے ہیں کہ دیکھیے 4 باتیں تو ہیں جو حقیقت ہیں، لیکن 2 باتیں اور لگا تاکہ 6 بنے تو ذرا مسالہ لگے گا تو ان کی اچھی مطلب کلاس ہوگی۔ اس میں جب ہم جھوٹ بولتے ہیں بعد میں وہ جھوٹ ظاہر ہوتا ہے، اگر 2 غلط باتیں بھی ظاہر ہوتی ہیں، وقار زائل ہوتا ہے اور پھر ہم برابر ہو جاتے ہیں۔ مطلب پھر کوئی وقار بنانا ہے تو خاموشی۔ ہم مطلب دیکھیں اگر اللہ کو منظور ہوگا نا تو یہ کچھ بھی نہ کریں تب بھی یہ نوکری نہیں رہے گی، اور اگر اللہ تعالیٰ کو منظور نہیں تو سارے مجتمع ہو جائیں آپ کو نکلوا نہیں سکتے ہیں۔ تو پھر انسان کو وقار کے ساتھ ہی کام کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم آج جو کچھ ہم نے سنا اس کو سمجھنے، سوچنے اور اس کی روشنی میں اپنا احتساب کر کے اپنے اعمال کو اچھا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا